حنین کا جھولا جھولایا کرتے تھے. جن کی خدمت جبریل کرے, جن کی خدمت فرشتے کریں, جن سے محبت فرشتے کریں, ان کی شان کا اندازہ کون لگائے گا. اور ایک بات سنو, حج آپ نے کیا, آپ لوگوں نے کیا, مارا آپ نے کیا, ابھی حج نہیں کیا آپ نے. ممبئی کی امام ہو کر کے حج نہیں ہوا آپ کا, انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. ممبئی کے سب ماشاءاللہ یہاں سے ایک لوگ ہوتے ہیں, ضرور ہو جائے گا. آپ دیکھ کریں گے ماشاءاللہ, انشاءاللہ ضرور حج کریں گے. حج کریں گے آپ لوگوں میں سے بہت سارے حاجی ہوں گے. ارے بولیے نا, آپ حاجی صاحب, آپ بھی حاجی صاحب, بہت سارے حاجی ہوں گے. اچھا حاجی صاحب ایک بات بتائیے, آپ گئے خانہ کعبہ کا طواف کیا, آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے. بولو, خانہ کعبہ کے گوشے میں ایک پتھر ہے, کالا ہے, جو حاجی جاتا ہے اسے بوسہ دیتا ہے. سمجھ رہے, ایسا پتھر. میں سوچنے لگا کہ حجر اسود ایک پتھر اور اس کا بوسہ. حجر اسود ایک پتھر, اس کی یہ شان کی اسے مومن چوبے, اسے چومتے. جب کتابوں میں دیکھا تو اور حیران ہو گیا کہ چومنا ضروری. حج کے لیے جا رہے ہو تو طواف کعبہ شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو چومو. اور اتنا اہم چومنا ہے کہ اگر اس تک بھیڑ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی جانب اٹھا کر کے کر لو, پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لو. میں نے کہا سبحان اللہ, حجر اسود اس پتھر, اس کا چومنا اتنا ہی اتنا ضروری کیوں؟ تو حضرت فاروق اعظم کا جواب آیا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ حجر اسود کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا, اے حجر اسود سن, میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے رسول مجھے میرے نبی نے چوما ہے, میں بھی چومتا ہوں. ٹھیک ہے, نبی نے چوما, چوم رہے ہیں, فائدہ چومنے سے, فائدہ چومنے سے فائدہ. کہا دیکھ نہیں رہے ہو. کہا کیا؟ ارے کہا کالا ہو گیا. کالا ہو گیا مطلب؟ ارے کہا یہ جنتی پتھر ہے, جنت سے آیا ہے, اور جنت سے جب اتارا گیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا, انتہائی سفید, صاف و شفاف پتھر, لیکن اب کالا ہو گیا. کیسے؟ کہا حاجی چوم رہے ہیں, حاجی چوم رہے ہیں, اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بھی حاجی حجر اسود کو چوم لیتا ہے, حجر اسود اس کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. گناہوں کو کھینچتے کھینچتے کالا ہو گیا, گناہوں کو کھینچتے کھینچتے کالا ہو گیا. میرے بزرگوں دوستوں, اب اسی پتھر کے بارے میں ہم چومتے ہیں, ہم چومتے ہیں. جو حاجی جاتا ہے چومتا ہے, جو حج بھی نہیں کرتا ہے وہ بھی چومنے کی کم سے کم دل میں تمنا تو رکھتا ہے نا, رکھتا ہے نا. اور اگر کوئی بدبخت جائے اور حجر اسود پر وار کرے, حجر اسود کو لاٹھی سے توڑنا چاہے, حجر اسود کو تلوار سے کاٹنا چاہے, حجر اسود پر نیزہ چلانا چاہے, کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ حجر اسود ایک پتھر, نبی نے اسے چوم لیا ہے, تو کوئی مسلمان اس کی توہین برداشت نہیں کر پا رہا ہے. ایک پتھر کو نبی چوم لے تو اس پر تلوار کا وار کوئی مسلمان برداشت نہ کر سکے. اور نبی نے تو حجر اسود کو صرف ایک بار چوما ہے, لیکن یہ میرے حسین ہیں جن کو نبی نے بار بار چوما ہے. نبی نے بار بار نبی کے حضرت امام حسین کے گلو میں مقدس کو بوسہ دیا ہے, اور یہ یزیدی وہی میرے حسین پر تلوار چلا رہے.
टीम चली है। इमाम हुसैन के गले को क्या कहता यजीदियों ने, अल्लाह के प्यारे रसूल सज्जदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसागाह को यजीदियों ने काट दिया है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा इसी से मैं आपको दिखा दूं। ये हजरे असवद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चूमता है हजरे खुद उसके गुनाहों को खेलता है, जो चूम लेता है हजरे खुद उसके गुनाहों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। मैंने कहा हजरे असवद पत्थर और लोगों के गुनाहों को खींच ले, उसके अंदर ये मामला काट लिया गया। हजरे असवद एक पत्थर, हजरे असवद एक पत्थर, उसको हाजी चूमे तो हाजी गुनाहों से साफ हो जाए, हाजी गुनाहों से साफ हो जाए। हजरत असवद उसकी गुनाहों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। मैंने कहा हजरत असवद के पत्थर में सलाहियत गुनाहों के खींचने की कहां से आ गई? पत्थर में ये सलाहियत गुनाहों के जज्ब करने की कहां से आ गई? पत्थर में ये सलाहियत हाजी को गुनाहों से साफ करने की कहां से आ गई? जवाब मिला जानते नहीं हो, उसे नबी ने चूमा है, उसे नबी ने चूमा है। और जब से रसूलुल्लाह ने चूम लिया है, अब हजरत असवद में ये सलाहियत आ गई है कि मुस्तफा ने तो एक बार चूमा है, अब जो भी उसे चूमता है हजरत असवद उसके गुनाहों को फेंक लेता है। मैंने कहा नबी ने एक मरतबा हजरत असवद को चूमा तो उसके अंदर गुनाहों के खींचने का मादा आ गया। और ये इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन को तो नबी ने बार बार चूमा है, इमाम हुसैन को तो नबी ने बार बार बोता दिया है। एक बार नबी पत्थर को चूम ले तो उसमें गुनाहों के खींचने की सलाहियत हो जाए, और नबी जिसे बार बार चूमे तो उसकी सलाहियत का अंदाजा कौन लगाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन शेर बंगाल, नारे तकबीर। इसीलिए शबी मुस्तफा कहता है हुसैन से मोहब्बत करो, हुसैन की मोहब्बत मग़फ़िरत का जरिया है। हुसैन की बारगाह में नजराना पेश करो, हुसैन की बारगाह में नजराना पेश करोगे अल्लाह ताला जन्नत का टिकट इनायत फरमाएगा। हुसैन की बारगाह में सभी लोग खिचड़ा करो, सभी लोग खिचड़ा करोगे अल्लाह ताला की बारगाह से जन्नत के हकदार बन जाओगे। हुसैन की उल्फत, हुसैन की मोहब्बत, हुसैन की बारगाह में नजराना, हुसैन का जिक्र सुनना, हुसैन का जिक्र सुनाना, हुसैन की याद में जलसा करना, ये सब हमारी मग़फ़िरत का जरिया है और जहन्नम से निजात दिलाने का। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम हुसैन अल्लाह के नबी जी ने गोद में खिलाए। झूम कर कहो प्यार से बोलो, और एक मरतबा अपने नबी की मोहब्बत में हाथों को उठाओ, झूम कर कहो या रसूल अल्लाह। और इमाम हुसैन से मोहब्बत का सबूत दो, या हुसैन अलबत का दम भरो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये मेरे इमाम हुसैन है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी जिन्हें अपने दोष अब्दत पर बैठा ले, दोष अब्दत पर सिर्फ बैठाया नहीं, नन्हे से हुसैन कह दो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा सिद्दीक़ अकबर ने देखा मुस्तफा जान आदम के कंधे मुकद्दस पे हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, और नाभार भाई सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कितनी बेहतर सवारी है। सवारी तो बेहतर है ही, जाहिर सी बात उससे बेहतर सवारी और कौन की हो सकती है। सैयदा सिद्दीक़ अकबर ने कहा कितनी बेहतर सवारी है, मेरे आका की मोहब्बत तरफ गई। आकाए दो जहां का जज्बा उतार उठा। अबू बकर सवारी देख रहे हो, सवार नहीं देख रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवार में तो देखो कि सवार कितना अच्छा है। जिसे मुस्तफा अच्छा कहे, ये नालायक कहे, जो हक पर नहीं थे। उन्होंने बगावत की थी, मियां खिलाफत तो हक ही था हुसैन का, और सब अपनी जगह। मेरे हुसैन के शहादत की खबर तो नबी ने पैदा हुए थे पैदा होते ही दे दी थी। हजरत मौला अली मैदान करबल से एक बार गुजरे थे। मौला अली ने गुजरते हुए इरशाद फरमाया, इस मैदान का नाम क्या है?
اسے نینوا بولتے ہیں، دوسرا بھی کوئی نام ہے، ہاں اسے کربلا بھی بولتے ہیں۔ یہ میرے مولا علی ہیں، وہی بتا رہے ہیں جب میرے حسین کا خیمہ لگے گا، یہاں میری زینب تڑپے گی، یہاں سکینہ تڑپے گی، یا حسین کی لاش تڑپے گی، یہاں میرا علی اکبر تڑپایا جائے گا، یہاں میرے علی اکبر کے سوکھے حلقوم پہ تیر چلایا جائے گا۔ کب بتایا ہے؟ کب بتایا ہے؟ پیدا ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد تو بتایا ہے، اور حضرت جبریل امین نے وہاں کی مٹی لا کر کے دے دی۔ یا نبی اللہ، یہ وہاں کی مٹی ہے جہاں پر اس بچے کو شہید کیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنی گود میں امام حسین کو ولادت کے بعد لیتے ہیں، نبی کونین اپنے نواسے کو دیکھ رہے ہیں اور نواسا اپنے نانا کو دیکھ رہا۔ امام حسین نے منہ کھول دیا، کہتے سبحان اللہ، ابھی بچپنا ہے کہ پیدا ہوئے منہ کھول دیا، کچھ سمجھا آپ نے؟ منہ کھول دیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً امام حسین کے منہ میں اپنا دوا بھیج دیا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر ولادت کے بعد ہی سے ہونے لگی، ایک بار نہیں، بار 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 حسین کو شہید ہونا ہے۔ امیر معاویہ کے بعد یزید تخت نشین سلطنت ہوا، مدینے کے گورنر کو فوراً کہلوایا، میرے نام کی بیعت عبداللہ بن زبیر سے بھی لو، عبداللہ بن عبد الرحمن سے بھی لو، اور حسین سے بھی لو۔ یزید کی مکاری، عیاری، فتنہ، فسق اور فجور، ترک نماز، بندروں سے کھلواڑ، اس کا عام تھا۔ اجلہ صحابہ، یہ صحابہ کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں، یہ خیر نہیں ہے۔ صرف امام حسین مدینہ منورہ میں باقی بچے تھے۔ گورنر ولید نے فوراً حضرت امام حسین کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا، یزید کا پیغام بتایا۔ امام حسین نے فرمایا یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، اور پھر یہ ایسی سلطنت نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا بن جائے۔ ایسا صدیق اکبر نے نہیں کیا، فاروق اعظم نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، ایسا کیسے ہوگا؟ اسلام نے یہ بدعت میں نہیں جاری ہونے دوں گا۔ یزید گناہگار، تارک صلاح، بندروں سے کھلواڑ کرنے والا، ہنسی مذاق کرنے والا، بازارو آدمی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ ولید نے کہا سوچ لیجیے، سمجھ لیجیے۔ امام حسین نے کہا میں نے اپنا آخری ارادہ بتا دیا۔ حضرت امام حسین چل پڑے، باہر آئے، اسے کہا حالات اچھے نہیں۔ گھر میں آئے، اہل بیت سے کہا اب مدینہ میں ہمارا رہنا دشوار ہو گیا ہے، دشمن ہماری مدینے کی زمین ہم پر تنگ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے کوچ کرو، مکہ چلو۔ رات میں تیاری شروع ہوئی، پڑوسیوں نے، پورو جوار کے لوگوں نے سنا، امام حسین کی بارگاہ میں آئے، شیرا باندھا، اے امام حسین اپنے ارادے کو ترک کر دیں، مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ آپ کے نانا جان کا بسایا ہوا مدینہ
اور آپ اپنے نانا جان کی گود میں کھیلنے والے، اپنے نانا جان کی مقدس یادگار میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ نبی کونین کی زیارت آپ کو دیکھ کر کے ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ مدینہ چھوڑ کر کے آپ نہ جائیں، ارادہ ترک کر دیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں کیسے ارادہ ترک کروں، میں سمجھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں۔ لوگوں کو سمجھا بجھا کر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پھر آئے۔ اہل بیت کو مکمل تیاری کا حکم دیا۔ اندر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان لوگوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے حسین پاک نے سب کو سمجھایا کہ نہیں، جو میرا ارادہ ہے اپنی جگہ اٹل ہے۔ کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تیاری کا حکم دے کر کے جنت البقیع قبرستان میں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آخری سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مزار فاطمہ پر پہنچے، بے ساختہ حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو پڑے۔ میرے حسین اپنی باہیں پھیلا دیتے ہیں اور اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار پہ پروانہ بار گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں، امی جان آخری سلامی لے لو، میرے سلام کا جواب دے دو۔ اے ماں، نانا جان کی امت کے شریروں نے مدینے کی زمین اب مجھ پر تنگ کر دیا ہے، اب نانا جان کا مدینہ مجھ سے بچھڑ رہا ہے۔ اے میری امی جان، نانا جان نے جو میری ولادت کے بعد شہادت کی خبر دی تھی اس کا وقت قریب سے قریب تر ہو گیا ہے۔ اے میری امی، مجھے دلاسا دیجیے۔ اے میری امی جان، میرے لیے دعائیں کیجیے۔ اے میری امی جان، اب کرم کیجیے۔ سکتے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند ہو گئی، کچھ نیند طاری ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سامنے تشریف لے آئی اور کہا میرے بیٹے حسین، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ بچپن میں اپنے نانا جان نے جب تمہاری شہادت کی خبر دی تھی، تم کو اپنے نانا جان کے اس دین کو آبیاری دینی ہے، پانی دینا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ اگر بیٹے حسین گھبراؤ نہیں اور نانا جان کے دین کو حفاظت کے لیے جا کر کے دشمنوں سے ٹکرا جاؤ، اپنی جان بارگاہ مولا میں نچھاور کر دو۔ حضرت امام حسین کہتے امی، میں بزدل نہیں ہوں، میری آنکھیں اس لیے نہیں بھر رہی ہے کہ میں مرنے سے ڈرواؤں، بلکہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرے نانا کا مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے وہاں اپنے دل کو سنبھالتے ہیں اور پھر اللہ کے پیارے رسول سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں جنت البقیع میں تمام اپنے قبرستان میں جو آپ کے اہل بیت کے لوگ تھے ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے پھر آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ پرنور میں تشریف لائے، سسکیاں بجی ہوئی ہیں، عرض کرتے ہیں میرے نانا جان، میرے نانا جان، میرے نانا جان، میرا آخری سلام لے لیجئے۔ اب آپ کا حسین جو آپ کی گود میں کھیلا کرتا تھا، اے میرے مقدس نانا جان، اے میرے پیارے رسول، آپ چلتے تھے تو مجھے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تھے اور جب مجھے گرنے کا خوف ہوتا تھا میرے نانا جان اس پر آپ اپنی
जुल्फे मुअम्बर मुझे पकड़ा दिया करते थे मेरी ख्वाहिश पर। ऐ मेरे नाना, जब मैं कहता लोगों की सवारियां दौड़ रही है तो आप मेरे लिए दौड़ जाया करते थे। ऐ मेरे मुकद्दस नाना जान, अपना लुआबे मुकद्दस मेरे मुंह में डालने वाले, अपनी बारगाह में मुझे खिलाने वाले, अब आपका ये हुसैन आपसे रुखसत हो रहा है, आपका हुसैन अब आपसे रुखसत हो रहा है। मेरे नाना जान करम फरमाइए, अपनी ज़ियारत मुझे करा दीजिए। मेरे नाना, मेरे मुकद्दस नाना, मेरे मुकद्दस नाना, मेरी विलादत हुई थी, आपने मेरी शहादत की खबर दे दी थी, अब जरा मकाम शहादत मुझे दिखा दीजिए। ऐ मेरे मुकद्दस नाना जान, जब मैं अपनी शहादत गाह में पहुंचूं, मेरे नाना आप मेरा माफ दीजिएगा, मुझे दिलासा दीजिएगा, मुझे छोड़ न दीजिएगा। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते 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 खुशबूदार हवा आती है, इमाम हुसैन की आंखें बंद हो जाती है, मुस्तफा जाने आलम की ज़ियारत नसीब हो जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन को काबी में बता रहे हैं, मेरे शहजादे हुसैन, मेरे प्यारे हुसैन, मेरे नवासे हुसैन, ये देखो मैदान करबला है, ये देखो मैदान करबला है, मेरे हुसैन तुमको यही जाना है, ये तो तुम्हारी शहादत गाह है। मेरे हुसैन, तुमको यहाँ शहीद किया जाएगा, तुम्हारा घोड़ा यहाँ तड़पेगा। मेरे हुसैन, मेरी ज़ैनब का खेमा जहाँ होगा। मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, तुम्हारे नन्हे अली असगर को भूखे प्यासे, तुम्हारा नन्हा अली असगर तुम्हारी गोद में होगा। ये वो मकाम है जहाँ पर दुश्मनों का तीर जहर में पूजा करके फेंका जाएगा और तुम्हारे नन्हे अली असगर के सूखे उल्फूम में पैबस्त हो जाएगा। ऐ मेरे हुसैन, देखो इस जगह पर तुम्हारे जवान बेटे अली अकबर का लाश उतरेगा। मेरे हुसैन सब्र करना, मेरे हुसैन सब्र करना, मेरे हुसैन सब्र करना। हुसैन देखो ये मेरे फरात है, फरात का पानी बह रहा है, लेकिन है मेरे हुसैन तुम पर तो पानी बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे लिए पाबंदी लगा दी जाएगी, सब पिएंगे, तुम न पी सकोगे हुसैन। चरिंदों परिंदों पिएंगे, तुम्हारे दुश्मन पिएंगे, जानवर पिएंगे, जो चाहेगा नहरे फुरात से पानी पिएगा, लेकिन मेरे हुसैन तुम पानी का एक कतरा पीते न पी सकोगे। मेरे हुसैन, तुम चाहो तो इस नहरे फुरात को समंदर बना दिया जाए, लेकिन मेरे हुसैन ये तुम्हारा इम्तिहान है। मेरे हुसैन, ये तुम्हारा इम्तिहान है, तुमको भूखे प्यासे इम्तिहान देना है। मेरे हुसैन घबराना नहीं, सब्र करना। अल्लाह हुसैन सब्र बाजना, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे हुसैन को अता फरमा। नाना जान ने, मुस्तफा जान रहमत ने, रहमतुल्लिल आलमीन ने, ताहा नाज़िम ने, मालिक कौनैन ने, रसूल हरमैन ने हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबल का पूरा नक्शा दिखा दिया और फरमाया हुसैन अब जाओ, हुसैन जाओ, हुसैन जाओ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, हुसैन जाओ, हुसैन जाओ। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें खोली, आंखें खोली, आंखें खुली तो ख्वाब में देखा हुआ करबल का सारा नक्शा निगाहों में आ गया। मेरे हुसैन अब वहां से चले, घर में आए, घर में आए तो यहाँ जब क़यामत बपाती तैयारियां हो रही थी, तैयारियां हो रही थी। हजरत अली असगर का झूला भी निकाल करके रख दिया गया था दरवाजे पर, लेकिन अजब है सब सिस्कियां लिए हुए, सब रो रहे हैं, इसलिए कि घर में 10 साला बच्ची हजरत सुहरा इमाम हुसैन की छोटी शहजादी बुखार में तक है, तक से परेशान है, बहुत तेज बुखार, बहुत तेज बुखार, पूरा बदन आग की भट्टी बना हुआ है। सब उसे देख रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन घर में तशरीफ लाए, बच्ची ने कहा क्या बात है, क्या मामला है, कुछ समझ में
میں نہیں آ رہا ہے. لوگ مجھے حضرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. لگ رہا ہے کہیں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہے. علی اصغر کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی اکبر میرے بھیا ہیں, یہ بھی کسی تیاری میں مصروف ہے. کی آنکھیں نمناک ہے. حضرت صبرا اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو دیکھتی ہے, کہتی ہے میرے چھوٹے سے بھیا علی اصغر, اس کا بھی جھولا لگ رہا ہے, کہیں لے جانے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. امی یہ بھی نکاح ہونے کی تیاری کر رہی ہے, کہاں جانا ہے؟ مجھے آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے, مجھے آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت علی اکبر سامنے آئے, حضرت صبرا کے سر کو اپنے سینے پر رکھا, کہا بہن صبرا حیران نہ ہو, پریشان نہ ہو, تمہیں بخار ہے, تمہیں بخار ہے, سفر کی قابل تم نہیں ہو. حضرت صبرا کہتی ہے بھیا علی اکبر میں کیوں نہیں سفر کے قابل ہوں؟ امی جان مجھے کیوں نہیں لے جا رہی ہیں؟ آپ میرے لیے امی جان سے سفارش کر دیجیے, امی جان سے سفارش کر دیجیے, میں بھی سب کے ساتھ چلوں گی, میں اکیلی نہیں رہ پاؤں گی, میں تو تنہا یہاں مر جاؤں گی, مجھے بھی لے چلیے. حضرت صبرا کی ماں حضرت شہربانو سامنے آ گئی, بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہو, کیسی باتیں کر رہی ہو, ایسی باتیں کر کے میرے سینے پر چھریاں نہ چلاؤ. میری بیٹی علی اصغر, میری بیٹی علی اصغر, میری بیٹی صبرا, تو سفارش کی باتیں کر رہے ہو. کون ایسی ماں جو اپنی بیٹی کو ساتھ نہ لے جانا چاہے, ایسی حالت میں تنہا چھوڑے؟ لیکن اے بیٹی کچھ مجبوریاں ہیں, تم سفر کے لائق نہیں ہو, ساتھ میں چلنے کے لائق نہیں ہو. حضرت صبرا رونے لگتی ہے. عجب منظر ہے, حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. بیٹی کی اس منظر کو دیکھا, اس کیفیت کو دیکھا. حضرت امام حسین سامنے کھڑے ہوئے, کہا بیٹی 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 صبرا, بیٹی صبرا صبر کرو, صبر کرو, ہمارے صبر کا امتحان ہے بیٹی, ہمارے صبر کا امتحان ہے بیٹی. اور اے میری بیٹی, میرے صبر کا امتحان ابھی سے شروع ہو گیا ہے, میرے صبر کا امتحان ابھی سے شروع ہو گیا ہے. ایک تو میدان کربل میں صبر کا امتحان دینا ہے, اور یہاں تمہارے غم کے غم کو دیکھ کر کے مجھے صبر کا امتحان دینا ہے. میری بیٹی صبرا صبر کرو. حضرت صبرا فوراً کہتی ہے ابا جان آپ کہاں تھے, بہت دیر ہو گئی, آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ بیٹی میں کہیں دور نہیں تھا, یہی تھا. بیٹی بیٹی صبر کرو. نہیں ابا جان مجھے ساتھ لے چلیے, ابا جان مجھے ساتھ لے چلیے, میں بھی ساتھ چلوں گی, میں تنہا نہ رہ سکوں گی. کس کے حوالے مجھ کو کٹ کر کے جائیں گے, کس کے سہارے مجھ کو چھوڑ کر کے جائیں گے, میں آپ کے ساتھ چلوں گی. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صبرا رو رو کر کے کہہ رہی تھی, روتے روتے بے ہوش ہو گئی. میرے حسین نے اپنی بیٹی سکینہ سے کہا اے بیٹی سکینہ ذرا پانی صبرا کے چہرے پر چھڑک دو, اس کو ہوش آ جائے, یہ مجھے ایک بار پھر نظارہ کر دے, ایک بار پھر میرا دیدار کر دے. حضرت سکینہ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا, حضرت صبرا کو ہوش آیا. جیسے ہی ہوش آیا, پھر ہوش آتے ہی حضرت صبرا کہتی ہے ابا جان میرا بخار کم ہو گیا ہے اور میری کمزوری کم ہو گئی ہے. تھوڑا سا پانی جلدی سے لیا, اپنے چہرے پر ملا, اپنی آنکھوں پر ملا, آنکھوں پر پانی مل کر کے مسکراہٹ زبردستی کی اپنے چہرے پر لائی اور مسکرا کر کے کہتی ہے ابا جان دیکھیے اب میں بالکل ٹھیک ہوں, ابا جان دیکھیے اب بالکل میں صحت یاب ہوں. اے ابا جان مجھے ساتھ لے چلیے. جگہ نہیں ابا جان, سواری نہیں ابا جان, اگر سواری کم ہے تو مجھے سواری پر نہ بیٹھائیے گا. اے ابا جان میں آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہوں گی. اے ابا جان بخار تو کم ہو ہی گیا ہے, اور جب میں سواری کے پیچھے پیچھے دوڑوں گی, دوڑنے میں جو پسینہ آئے گا تو بخار اور بھی ختم ہو جائے گا. ابا جان مجھے ساتھ لے چلیے. حضرت امام حسین علی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی تلقین کی. حضرت صغرا جلدی سے اپنی پوری قوت کو اپنے پیروں پر سمیٹ لیتی ہیں اور سمیٹ کر کے حضرت صغرا کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے. کسی صورت سے کھڑی ہوئی اور دوڑنے کی کوشش کی. ایک ہی 2 قدم آگے بڑھایا تھا, سر میں چکر آ گیا, چکرا کر کے پھر گر گئی, گورا بپا ہو گیا. تمام پیسے رونے لگے. حضرت صغرا کے منہ پر پھر پانی کا چھڑکاؤ ہوا. ان کو ہوش آیا, ہوش آیا. اب ہوش آیا ہے تو کمزوری بڑھتی ہے, اب تو بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں باقی رہی. حضرت صغرا لیٹی ہوئی ہے. امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بڑی نگاہوں سے اپنی صغرا کو دیکھتے ہیں. کہتے بیٹی خدا حافظ, گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, تم گھبرانا نہیں, صبر کرنا. اور دیکھو بیٹی, اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی مزار پہ حاضری دیتی رہنا. رسول کرم مکہ کی بارگاہ میں جا کر کے سلام پیش کر کے دعا کرتے رہنا. میرے بزرگوں دوستوں, حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حضرت صغرا کو اسی انداز سے سارا دے کر کے, دلاسا دے کر کے گھر سے باہر تشریف لائے. سب لوگ سواری پر بٹھائے گئے. جیسے ہی سواری چلنا چاہیے, اندر سے کراہ کی آواز سیدھی سی آئی. حضرت صاحبانو فوراً کہتی ہے, میرے سرتاج ذرا ٹہل جائیے, میرے سرتاج ذرا رک جائیے, رک جائیے. گھر کے اندر سے آواز ہو رہی ہے. صغرا بیٹی نے, صغرا نے علی اصغر کو پکارا ہے. علی اصغر کی ننھی سی آواز آ گئی ہے. میرے بزرگوں دوستوں, امام حسین نے اجازت دی. حضرت شہبانو اندر گئی, صغرا کو باہر دروازے تک لائی. ننھے علی اصغر کا سامنا ہوا. صغرا نے کچھ اپنے من میں ہی باتیں کی. پھر آقا کربلا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اب دیر ہو رہی ہے, جلدی کوچ کرو, اب دیر ہو رہی ہے, جلدی کوچ کرو. سواری آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روزے کی طرف رک کر کے پھر عریضہ پیش کرتے ہیں. میرے نانا جان, اب آپ کا حسین جا رہا ہے. میرے نانا جان, اب آپ کا حسین جا رہا ہے. میرے نانا جان, اب آپ کا حسین جا رہا ہے. آپ میرے امتحان میں صبر کی حقیقی دعا کیجیے. میرے بزرگوں دوستوں, اس انداز سے مدینے سے یہ قافلہ نکلا ہے. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے نکلے اور آپ نے دین کی حفاظت اس انداز سے کی ہے. حسین آج بھی زندہ ہیں, کل بھی زندہ تھے. نبی کی گود کے پالے ہیں, مر نہیں سکتے. جب محرومان بھی اس بار کا عالی سے بغیر سر کچھ قائم کر نہیں سکتے. بمالے لہجہ جلدی سے آپ کو نشانی کرتے ہیں. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے. نور نظر نبی کا, نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے. آئیے پیش کریے. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن جبر الکرم علیہ وسلم صلاۃ و سلام. کربل کا منظر میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. مطلب دیکھیں, زمین کر بلاتا ہوں منظر یاد آتا ہے.
زمین کربلا کا خون منظریہ دے آتا ہے بہادر جان نثاروں کا بہادر جان نثاروں کا وہ لشکر یاد آتا ہے زمین کربلا کا خون منظریہ دے آتا ہے اور یہ شعر سماعت کرے علی نقل کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ہزاروں چشم بن جائے اگر وہ مارتے ٹھوکر ہزاروں چشم بن جائے اگر وہ میں
ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. پیارا شیخ نقل کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ زمینی کئی بلا پر جب تصور کی جاتا ہے زمین کل بلا پر جب تصور لے کے جاتا ہے کبھی قاسم کبھی مسلم اور اکبر یاد آتا ہے کبھی قاسم کبھی مسلم اور اکبر یاد آتا ہے بہت درجہ نثاروں کا وہ لشکریہ دیتا ہے. آخری شعر نظر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اور امام حسین کے شان ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. اور یہ شعر دیکھیں کہ نماز اپنی ادا کرنے کو جب بھی سر جھکاتا ہوں نماز اپنی ادا کرنے کو جب بھی سر جھکاتا ہوں مجھے شبیر کا سجدہ ہی اکثر یاد آتا ہے. مجھے شبیر کا سجدہ ہی اکثر یاد آتا ہے بہت درجہ نثاروں کا بہت درجہ نثاروں کا وہ لشکریہ آتا ہے زمین کل. اور دعاؤں کے ساتھ حضرت کے توسل سے یہ مکہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اور ایک مرتبہ مطلب کہہ دے سبحان اللہ. اپنا دیکھیں کہ ڈبو کر خون میں پنجے شہادت کی خبر نہیں دی ڈبو کر خون میں پنجے شہادت کی خبر نہیں دی بہت ہمدم مجھے قاصد کبوتر یاد آتا ہے بہت ہمدم مجھے قاصد کبوتر یاد آتا ہے بہت درجہ نثاروں کا وہ لشکریہ دیاتا. سبحان اللہ صلاۃ و سلام سے پہلے چند حیوانات آپ کو ہاتھ اٹھانا صلاۃ و سلام سے پہلے چند حیوانات آپ کو ہاتھ پکانے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عاشورہ یہ جمعہ کے روز آ رہا ہے جمعہ کے روز عاشورہ ہے وہاں میرے توجہ دیجیے بڑے اہم اعلانات ہیں. عاشورہ کیونکہ جمعہ کے روز آ رہا ہے اسی لیے میری آپ لوگوں سے محترمانہ گزارش ہے کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے 9:30
जहमत गवारा करें। आशूरे की दुआ जुमा की नमाज से पहले होगी, 12:15 बजे के पहले इंशाअल्लाह आशूरे के दिन का जलसा इख्तिताम पजीर होगा, खत्म हो जाएगा। और कल की रात एक तकरीर होगी, उसके बाद आशूरे के दिन तकरीर होगी और आशूरे के दिन तकरीर 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप वक्त का लिहाज करते हुए आप जल्द से जल्द, जुमा का दिन है, आप इसका ध्यान रखेंगे और आशूरे की दुआ भी इंशाअल्लाह उसी दिन पढ़ाई जाएगी जुमा के नमाज से पहले इंशाअल्लाह। सुबह जुमा की नमाज से पहले सुबह के दिन जलसा होगा और रात में उस दिन जलसा नहीं होगा। और एक ऐलान और समाज होना है कि उस रात में जब जलसा नहीं होगा तो उसकी अगली रात जलसा होगा, वो आखिरी जलसा होगा जिसमें गुलपोशी होगी और गुलपोशी की भी रस्म अदा की जाएगी। और इंशाअल्लाह तबारक तआला आशूरे के दिन सुबह का जो जलसा है उसमें एक और मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं हैदराबाद से, शाद उर्फी साहब, जिनका नाम आपने और जिनका ऐलान आपने सुना था पहले। सैयद शाहीन इमाम कादरी हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वो आशूरे के दिन हमारे साथ होंगे। आप हजरात इन ऐलानात को अपने जहन में रखें। और आखिरी ऐलान ये है कि हजरत की तकरीर की 5 दिनों की जो तकरीर हुई इससे पहले, उसकी कैसेटें स्टेज पर मौजूद है, जो हजरात लेना चाहें वो राब्ता कायम करें। फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां एक जिसको सुनाते रहे, लोरियां देख जिसको सुलाते रहे, जिसकी खिदमत में जिब्रील आते रहे, दोष पर जिसको हज़रत दिखाते रहे, इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। जिसकी माँ करबला में सताई गई, जिसकी बेकफन जिसकी मैया उठाई गई, जिसकी छोटी सी कुर्बान बनाई गई, प्यास की रोज जिसकी बुझाई गई, ऐसे मासूम असगर पे लाखों सलाम, ऐसे मासूम असगर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों। नाम इस्लाम का जिसने चमका दिया, राज हक जिसने दुनिया को समझा दिया,
دنیا کی دولت کو ٹکرا دیا، ایسے ہاتھ لیے رہبر پہ لاکھوں سلام، ایسے ہاتھ لیے رہبر پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے گلے سر پہ لاکھوں سلام، یعنی آلے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، دین کے واسطے جس نے سر دے دیا، زندگی بخش دی مالو سر دے دیا، خون کے پیاسوں کو نور نظر دے دیا، وقت آیا تو گل گھر کا گھر دے دیا، عرب کے بہادر پہ لاکھوں سلام، اس عرب کے بہادر پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے گلے سر پہ لاکھوں سلام، یعنی آلے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سربراہ شاہ کریمہ، دستگیر دل نوازا، ہم کو مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے مجھے سہارا، لو خبر جلدی اتارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پروردگار عالم، محبت والے اللہ کو قبول فرما، بولنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما، حضرت امام حسین کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما، حاضرین مجلس پر برکت و رحمت کی بارش فرما، مولا حضرت امام حسین کی محبت میں نکلنے والے آنسوؤں کو قبول فرما، اور ان آنسوؤں کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے مولا ہم سبوں کی مغفرت فرما، جتنے حاضرین ہیں مولا سب مسلمین و مسلمات، مولا ان کے کاموں میں، کاروباروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں برکت عطا فرما، ہم سبوں کی بیماریوں کو مولا دور فرما،
ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، بچوں کو علم نافع عطا فرما، ہم سبوں کو سچا اور پکا نمازی بنا دے، ہماری آنے والی مائیں بہنیں مولا ان کی بھی تمنائیں آرزویں پوری فرما، ان کی بھی دشواریوں پریشانیوں کو ختم فرما، نوجوان بیٹیاں جو شادی کے لائق ہے مولا ان پر کرم فرما، ان کا رشتہ اچھا طے ہو کر کے شادی ان کی بہتر ہو جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللهم صل على وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھے تو میں عرض کروں اللہم صلی علی مولا علی کا پیارا، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، مولا علی کا پیارا، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، کربل کو جا رہا ہے، نور نظر نبی کا، نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے، نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے، لے لو سلام آخر، لے لو سلام آخر، رخصت دو مجھ کو نانا، رخصت دو مجھ کو نانا، اسلام کو بچانے، اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے، اسلام کو بچانے شبیر جا
یہ لاڈلا تمہارا، یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے، یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ خون سے چراغ دی جلایا حسین نے، خون سے چراغ دی جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، اور الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ تو اسی لیے ہم ان کی نسبت کا ناز رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدیوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدیوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، تڑپی ہے تجھ پر لاش جگر گوشہ رسول۔ انہی اشعار کے ساتھ میں اپنے مہمان مقرر جو مسلسل کئی روز سے ہمارے سامنے خطاب فرما رہے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر طریقت جناب شمیم الزما قادری صاحب شیر بنگال، ان کی بارگاہ عالی میں ادباً عرض کروں گا کہ آپ مسند خطابت پر تشریف لائیں۔ آئیے ہم اپنے ان مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر بنگال، شیر بنگال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا وآلانا وأولانا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. شاست حسین آج عاشورہ کی رات ہے. پوری بیداری، پوری زندگی، پورے بلبلے، پورے شوق، پورے محبت کے ساتھ بیٹھے. شاست حسین، پاشاست حسین، دینست حسین اور دیپناست حسین. سردار ندار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ. سبحان اللہ. جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اور جو جمع بیٹے کی مسجد پہ نہ رویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے زوالہ کر دیا، ارے خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. محبت، عقیدت اور خلوص کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه آج عاشورہ کی رات ہے. میں تو سبحان اللہ. انتہائی اہم رات ہے. فرشتوں کی تخلیق اسی رات میں ہوئی. جنت و دوزخ کا وجود اسی رات میں. حضرت آدم علیہ السلام توبہ والا دن ہے. بہت ہی اہم دن کی یہ رات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کے شہزادے نبی کونین کے دباسے، مولا علی کے دلارے، فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کے تارے، اور سب مل کر کے کہو کہ ہم سبوں کے سہارے. جن کا نام لے کر ہم سبوں کے غموں کی کشتی ہو جائے کنارے. جانی حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن والی رات. بہت عظیم رات ہے پیارے. اے ابو تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. حضرت امام حسین
عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ والے، رسول اللہ والے، سبحان اللہ، ملائکہ کی محبت والے، سبحان اللہ، جن و انسان کی چاہت والے، سبحان اللہ، جانوروں کی الفت والے، سبحان اللہ، حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ روتی دنیا تک، ساری دنیا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کارنامے کو یاد کرتی رہے گی اور غم کے آنسو بھی بہاتی رہے گی اور ان کی بارگاہ میں نذرانے خلوص اور محبت بھی پیش کرتی رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی آل ہیں، نبی کی اولاد ہیں، اور ایسی اولاد کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم اور نواسے حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مصطفیٰ جان عالم کی پیاری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ دونوں کو کھلا رہے ہیں، دونوں کو پیار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل حاضر ہو گئے، سلام پیش کیا۔ اللہ کے پیارے رسول نے جواب کا سمجھ فرمایا۔ جبریل کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بولو جبریل کیا بات ہے، خدا کی بارگاہ سے کیا پیغام لائے؟ یا رسول اللہ آپ ان دونوں بچوں سے پیار کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہا ہوں۔ دونوں بچوں سے آپ محبت کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہا ہوں۔ لیکن جبریل کی زبان رک گئی، بولو جبریل کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک ہی کو آپ کے پاس چھوڑے گا، یہ آپ کی مرضی ہے، جسے قبول فرمائے جسے قبول فرمائے۔ اب میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام حسین کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اس سے فاطمہ الزہرا کو بھی تکلیف ہوگی، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف میری دل سوزی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ناز میں تشریف لاتے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ اے امام حسین میں نے تجھ پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین کی ذات بہت ہی پیاری ہے، حضرت امام حسین کی ذات بہت ہی نرالی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اپنے یہ دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت فرمایا کرتے تھے۔
یہ حضرت امام حسین ایسی شان والے، اس قدر آگ والے نبی کونین اس قدر آپ سے محبت فرما رہے ہیں، اور یہی امام حسین ہیں جو میدان کرب و پل میں گئے، یزیدیوں کے نلکے میں، یزیدیوں کے گھیرے میں، اور یزیدیوں کے تیر و نشتر سے آپ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہ جاتے تو طاقت کس میں تھی، ہمت کس میں تھی، جرأت کس میں تھی کہ امام حسین سے مقابلہ کر دیتا۔ امام حسین اگر اشارہ کر دیتے تو کربل کی زمین پھٹ جاتی اور تمام یزیدی اسی میں سمو کر کے جہنم رسید ہو جاتے۔ امام حسین پر پانی کون بند کر سکتا تھا؟ میرے یارو خواجہ پر اجمیر میں پانی بند ہوا تو ایک پیالہ بھیجا اور اسی پیالے میں آنا ساگر کا پانی منگایا تو پورا آنا ساگر خالی ہو گیا۔ جب میرے خواجہ کی یہ شان ہے تو امام حسین کی کیا شان ہوگی؟ خواجہ تو غلام ہے، امام حسین آقا ہے۔ جب غلام کا یہ مقام ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ امام حسین اگر چاہ جاتے اور میدان کربل میں اپنے قدموں کی ایک ٹھوکر مار دیتے تو سبھی نے کربلا سے نجانے فرات کے کتنے چشمے اوپر پڑتے تھے، لیکن امام حسین میدان کربل میں اپنی کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، بلکہ امام حسین اپنا امتحان دینے گئے تھے، اور امتحان شہادت کا دینے گئے تھے۔ شہادت کا امتحان دے کر کے آپ شہادت عظمیٰ کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے لیے گئے۔ لبے حسین کو پانی کا ترسنا کیسا، اور سچ تو یہ ہے کہ خود ان کے لیے پانی ترسا۔ امام حسین کا امتحان ہے، ورنہ دیکھو میرے امام پاک ابھی دنیا میں تشریف لائے، جبریل نے خبر دی، وہاں کی مٹی ملا کر کے دے دی، اللہ کے پیارے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ مصطفیٰ جو اشارہ کرے تو چاند پھٹ جائے، وہ نبی جو اشارہ کرتے تو ڈوبا سورج آ جائے، وہ نبی جو اشارہ کرتے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے آ جائے، وہ نبی اشارہ کر دیتے تو امتحان بھی ٹل جاتا، لیکن نہیں، اسی امتحان سے شہادت عظمیٰ کا عظیم مرتبہ امام حسین کو ملا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی میدان کربل کا تذکرہ کیا تو یہ دعا نہ کیا کہ مولا حسین سے یہ بلا ڈال دے، مولا حسین سے یہ مصیبت ڈال دے، مولا حسین سے یہ پریشانی ڈال دے، مولا حسین سے یہ لڑائی ڈال دے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے جب بھی دعا کیا تو یہی دعا کیا، اللہم آتِ الحسین صبر باجرا، اے مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما، عجز عطا فرما۔ میرے بزرگوں تو یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان عالم کے پیارے نوا سے جب میدان کربل میں پہنچتے ہیں تو سر و استقامت کا کوہ گرا بن جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مائی کا نام ایسا نہیں جو اس قدر مصیبتیں، اس قدر پریشانیاں کھیلنے کے بعد اس انداز سے صابر و شاکر رہ سکے، لیکن میرے حسین پاک ہیں، میدان کربل میں ہیں، مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن امام حسین کے ماتھے پہ پل نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے بزرگوں ایک بات بتانا، میں یہاں ممبئی آیا، ہمارے عمر بھائی نے کوشش کی، بات ہوگی، ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے شیر خان صاحب رابطے میں رہے، فون کرتے رہے، شمیم الزماں آ جاؤ، شمیم الزماں بات مان لو، سیوڑی میں تقریر اپنی بات کر دو۔ ان کے ساتھ ہمارے مرید نعیم صاحب
محبت سے کوششیں کرتے رہے شمیمالدوا آ جاؤ، ہم لوگ تمہارے خواہش مند ہیں، تمہاری تقریر کے شائق ہیں، تمہارے باپ کی خواہش رکھتے ہیں، تم آؤ تقریر کرو، تمہاری تقریر ہم لوگ سننے کے لیے آباد اور تیار ہیں، مشتاق ہیں۔ کوششیں کی، منی کو منع بھی کیا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ کو آنا ہوگا، آپ آئیے، ورنہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، لوگ بدتر ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، آپ کو آنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سب کی خواہش ہے، میں آتا ہوں۔ فون پہ فون ہوتا رہا، فون پہ فون ہوتا رہا، دعوت پہ دعوت ہوتی رہی، کوشش پہ کوشش ہوتی رہی، میں آ گیا۔ اب میں یہاں آ گیا، میں یہاں آیا، اب آنے کے بعد ہمارے عمر بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ شمیمالدوا آپ آ گئے ہو؟ میں نے کہا آ گیا ہوں، آپ نے مجھے یاد کیا، میں آ گیا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں، آپ لوگ میری تقریر کرانا چاہتے تھے، میں آ گیا ہوں۔ کہا نہیں، آپ تو گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ گھڑی تمہاری بڑی خوبصورت ہے، یہ ہمیں دے دو، یہ گھڑی تمہاری اچھی ہے، ہمیں دے دو۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، گھڑی تو دے دوں؟ یہ خان صاحب کہنے لگے ہم خان صاحب ہیں، گھڑی دینا ہوگا۔ میں نے کہا گھڑی دے دوں گا، میری گھڑی بہت قیمتی ہے، میں دینے والا نہیں۔ آپ نے مجھے تقریر کے لیے بلایا ہے، تقریر کراؤ، میں تقریر کروں گا، گھڑی نہیں دیتا۔ عمر بھائی نے کہا نہیں، گھڑی تو دینا ہی ہوگا۔ میں نے کہا نہیں دیتا، کہا نہیں گھڑی دینا پڑے گا، اگر گھڑی نہیں دو گے تو ہم سے لڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں لڑائی کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، میں تو نہتا ہوں، میرے پاس کوئی اوزار نہیں۔ آپ نے تقریر کے لیے بلایا، محبت کے لیے بلایا، بات کے لیے بلایا، عقیدت کے لیے بلایا، میں آ گیا۔ اگر آپ مجھ سے تقریر نہیں کرانا چاہتے ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں۔ یہ لوگ کہنے لگے نہیں، اب واپس بھی نہیں جانے دیا جائے گا، راستہ تمہارا بند، یا تو گھڑی دو یا ہم سے لڑو، یا تو گھڑی دو یا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تم سے تمہاری گھڑی لے کر کے رہیں گے ورنہ تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ میں نے کہا میں تو گھڑی دینے والا نہیں، گھڑی دینا پڑے گا۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑ دو، میں ادھر سے آیا ہوں چلا جاؤں، یا کہاں جاؤں چلا جاؤں، دوسری جگہ کہیں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو تم آ گئے ہو، اب جانے بھی نہیں دیا جائے گا، اب جانے بھی نہیں دیا جائے گا، گھڑی تمہیں دینی پڑے گی، میں دینے والا نہیں۔ میرے بزرگوں ملا کرتی ہو تنظیم، حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ گئے۔ اب مکہ معظمہ میں جلوہ فرما ہے، حرم شریف میں آپ کی بیٹھک ہو رہی ہے، لوگ آپ کے گرد جمع ہو رہے ہیں، وعد و بند و نصائح ہو رہے ہیں، لوگ عقیدت کا ثبوت دے رہے ہیں، نذرانۂ محبت پیش کر رہے ہیں، محفل روز روز جمتی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جلوہ فکر ہے، وقت گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، وقت گزرتا رہا۔ اب کوفیوں نے خطوط بھیجنے شروع کر دیے، امام پاک ہم آپ کے مشتاق ہیں، آپ مکہ کو چھوڑیں، کوفہ آ جائیں، امام علی مقام ہم آپ کی عقیدت پہ پریشان ہیں، آپ جلد سے جلد آئے، ہم آپ کے چہرے کعبہ کی زیارت کے لیے بے چین ہیں۔ امام پاک یہاں یزید امیر بنا ہوا ہے، امام پاک کو فاسق و فاجر ہے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام ہماری باتیں سننے کے بعد، ہمارے خط پڑھنے کے بعد آپ فوراً مکہ چھوڑ دیں اور ہمارے جھنجٹ میں کوفہ آ جائیں، ہم لوگ آپ کی ہر طریقے سے خدمت کریں گے۔ اب خط پہ خط آ رہا ہے، خط پہ خط آ رہا ہے، خط پہ خط آ رہا ہے، اور ایک ایک خط پر کئی کئی سربراہ لوگوں کی مہریں سبق ہیں، کئی کئی لوگوں کی دستخطیں ہیں۔ ایک خط تو ایسا تھا جس پر 70 لوگوں نے مہر ماری تھی، امام پاک ہم آپ کے مشتاق ہیں، آپ کوفہ میں آ جائیں، امام پاک ہم آپ کے لیے بے چین ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین کے پاس تقریباً 150 خطوط آئے،
اور جو خط لے کر آنے والا قاصدہ تھا وہ بھی خوب جم کر کے محبت کا ثبوت دیتا، نذرانے خلوص پیش کرتا۔ امام پاک آپ کے لوگ مشتاق ہیں، آپ ضرور کوفہ تشریف لے چلیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کی ظاہر کر دی۔ میرے امام پاک تیار ہو گئے۔ جب کوفہ کے لوگوں کی خواہش ہے، کوفہ کے لوگوں کی آرزو ہے، کوفہ کے لوگوں کی تمنا ہے، تو میں کوفہ ضرور چلوں گا۔ آپ آمادہ ہو گئے، آپ تیار ہو گئے، میری جانب توجہ ہے، ڈسٹرب مت کیجیے، میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں۔ حسین پاک تیار ہوئے۔ مکے کے لوگوں کو جب آپ کی تیاری کی خبر ہوئی، لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے۔ امام پاک آپ نے کہاں کا ارادہ کر دیا؟ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کی برہدی مسل بنی ہوئی ہے، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں کے لوگ انتہائی عہد ہیں، انتہائی بے وفا ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا تم میں سمجھ رہا ہوں، اور میں نے وعدہ کر دیا ہے۔ لوگ سمجھاتے رہے، لیکن امام پاک نے کہا میں نے وعدہ کر دیا ہے، اب میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا کہ جب وہ لوگ قیامت کے دن میرے دانا چاند کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یزید فاطمہ کو فاجر اور زبردستی امیر المومنین بن بیٹھا تھا، لیکن ہم تو مجبور تھے اس لیے کہ امام حسین کو ہم نے بلایا تھا، لیکن وہ ہماری کہنے پر ہماری دعوت پر نہیں آئے، میرا قانون تھام لیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ بہرحال حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تیار ہونے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ کی جانب روانہ کیا کہ آپ کوفہ چلے جاؤ، وہاں حالات کا جائزہ لو، وہاں کے بارے میں مجھ کو خبر دو، پھر میں بھی آتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے۔ تم مت پوچھیے، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ نذرانہ، وہ خلوص، وہ پیار، یہ لوگ آنکھیں بچھا رہے تھے ان کی رات، پورا کوفہ ان کا گردیدہ ہو گیا تھا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ہی لوگ نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ چند روز رہ کر حضرت مسلم بن عقیل نے جب حالات دیکھے، لکھ دیا امام پاک حالات انتہائی اچھے ہیں، لوگ نہایت گردیدہ ہیں، انتہائی عقیدت سے پیش آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے لوگ انتہائی بے قرار ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین کے پاس یہ خبر ملی، آپ نے تیاری شروع کی، اور ادھر مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہوا، جیسے حالات پیش آئے مت پوچھیے۔ جب حالات دیگر وہ ہوئے تو ایک دن مغرب کے وقت پوری کوفہ کی جامع مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ باہر کسی نے اعلان کر دیا اگر مسلم بن عقیل کو کسی نے اپنے گھر میں پناہ دی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان ہوا، مغرب کی نماز ہوئی، امام مسلم نے سلام پھیرا تو صرف ایک بوڑھا آدمی، اس کے علاوہ ساری مسجد خالی ہو گئی۔ یہ حالات تھے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے شہید کر دیا، ان کے دونوں بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مکہ سے نکلے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ رکے، اپنے ساتھ آنے والوں کو آپ نے مخاطب کیا۔ جب حالات کوفہ کے خراب ہو چکے ہیں،
ہمارے بھائی مفتی بن عقیل اور دونوں شہزادے ان کے شہید کر دیے گئے ہیں. اب وہ لوگ کیا رائے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں، اب ہم کو قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، آگے تشریف لے چلیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہرحال امام پاک عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ طے کرتے ہوئے کربل کے قریب آئے. ادھر یزید نے زبردست لشکر جرار میدان کربل میں امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا. سب سے پہلے وہ اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ آیا، لیکن وہ جس کے دل میں اہل بیت سے محبت تھی، اہل بیت کا درد تھا، آل رسول کی الفت تھی، اس نے امام حسین کو خبر دیا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ رات کے سناٹے میں کہیں دوسری پناہگاہ میں چلے جائیں. رات کا وقت ہوا، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے نکلے، چلتے رہے. صبح ہوئی، دیکھ چکیل میدان میں پہنچے، دور دیکھا تو ایک نہر بھی ہے. وہاں پوچھا اس کا کیا نام ہے، بتایا گیا اسے نینوا کہتے ہیں. امام پاک نے فرمایا دوسرا کیا نام ہے، کہا اسے کربلا کہتے ہیں. میرے حسین نے جیسے ہی سنا فوراً کہا یہی میری شہادت گاہ ہے. میری ولادت کے بعد اور بچپن میں مصطفیٰ جان رحمت جس کی بار بار خبر دیتے رہے، اب یہی دن بھی آ گیا ہے اور یہی جگہ بھی آ گئی ہے. میرے حسین پاک نے اپنے ساتھ والوں کو خطبہ دیا کہ دیکھو یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، آپ لوگوں کو اجازت ہے، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں بخوشی اجازت دیتا ہوں. لوگوں نے ایک سوال ہو کر کے کہا کہ ہم ایمان پاک آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چھوڑ کر کے ہم کبھی واپس نہیں جا سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہرحال ادھر یزید نے عمرو بن سعد کے ہمراہ 12,000 کا لشکر جرار، 12,000 فوجی امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا. اندازہ لگاؤ یہ 72 لوگ سے کچھ دیا نہتے ہیں، لڑنے کا اوزار نہیں، لڑائی کا ارادہ نہیں. اس میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور ایک جانب 12,000 کا لشکر جرار. امام پاک کے سامنے میں ساتھ آیا، یزید کا پیغام سنایا. میرے امام پاک نے فرمایا میں فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دے سکتا، مجھے لوگوں نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں. ان لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے، بار بار مجھ کو خطوط لکھے ہیں، ان کی قاصد بار بار میرے پاس گئے ہیں، تب میں یہاں آیا ہوں. اور سنو میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں، آل رسول ہوں، میری جان کے درپے آزاد نہ ہو، میرے خون کے پیاسے نہ ہو. تم میرے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہو، وہی نانا جان کی گود میں میں کھیلا ہوا ہوں. آپ خطبہ دے رہے تھے، عمرو بن سعد نے کہا حسین اپنی تقریر بند کرو. یزیدی لشکر سے ایک شخص نے کہہ دیا اے حسین آپ کو رسول کونین سے کیا نسبت؟ بار بار آپ حسین سے اپنی نسبت کا اظہار کر رہے ہیں. میرے حسین پاک کے لیے بات بہت ہی دشوار تھی. ہاتھ اٹھایا فوراً، یا اللہ یہ کیا بول رہا ہے، اسے فوراً سزا دے دے. چنانچہ اس شخص کو رفع حاجت کی ضرورت فوراً پیش آ گئی. دوڑا ہوا ایک جگہ پر گیا بیٹھا،
और जैसे ही बैठा तो एक शहर आलूद इंतहाई जरूरे बिच्छू ने उसके उस मकान पर डंक मार दिया कि अगर वो अच्छा भी हो जाता तो उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन उसी बिच्छू के जहर से वो तड़प करके वही दम तोड़ देता है और जहन्नम में पहुंच जाता है। मेरे हुसैन पाक लोगों के दरमियान खुतबा दे रहे थे। एक शख्स ने कहा, हुसैन तूने जहन्नम से पहले दुनिया ही में आग लगा दिया। इमाम हुसैन ने अपने खैमे के पीछे गला खोद करके आग जला दिया था ताकि कोई यजीदी अहले बैत की खवातीन के पास न जा सके, इधर से हमला न कर सके। जैसे उस शख्स ने कहा जहन्नम की आग से पहले दुनिया ही में आग लगा दिया, मेरे हुसैन पाक ने फरमाया, कस्साब तो झूठा है, जहन्नमी मैं नहीं तू जहन्नमी है। अरे खुदा इसे फौरन आग में गिरफ्तार कर ले। अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, उसका घोड़ा फौरन उछला और दौड़ा, इस अंदाज से दौड़ा कि ये खुद बेखुद हो गया, रस्सी पकड़ करके लेट गया, घोड़े की सीट में उसका पैर अटक गया। अब कूदना चाहा, पैर उसमें फंस चुका था, घोड़ा उसे खींचता हुआ ले गया और इमाम हुसैन की उसी आग के पास ले जाकर के उसी आग में ढकेल दिया। वो वही चल करके मर जाता है और जहन्नम में पहुंच जाता है। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूं कि ये मेरे हुसैन पाक की शान है कि देखो मेरे हुसैन की जबान से मैदान करबल में जो निकल रहा था वही हो रहा था। वो अगर हुसैन चाह जाते तो आप पर हमला कौन कर सकता, लेकिन हुसैन इम्तिहान देने गए थे, शहादत का इम्तिहान देने गए थे, सब्र का इम्तिहान देने गए थे, इस्तिक़लाल का इम्तिहान देने के लिए गए थे। इसलिए मेरे इमाम हुसैन सारी मुसीबतें झेल रहे हैं लेकिन बर्दाश्त करते जा रहे हैं, सब्र का नमूना बने हुए हैं, इस्तिक़लाल का नमूना बने हुए हैं। आप अंदाजा लगाओ इमाम हुसैन के सब्र इस्तिक़ामत का। जब मैदान करबला का मंजर निगाहों के सामने लाओ, जब मैदान करबला है जहां इमाम हुसैन की निगाहों के सामने भतीजे हज़रत कासिम की जवानी लूट ली गई है, जवान बेटा अली अकबर उनका लाशा सामने तड़प रहा है, भांजे हजरात अबू मोहम्मद खाको खून में गलता नजर आ रहे हैं, अब्बास अलमदार के दोनों बाजू छलनी हो चुके हैं, अजब आलम है। और उसी आलम में हजरत इमाम अली असगर 6 माह बच्चे जब प्यास की वजह से बिलखने और तड़पने लगे, खवातीन अहले बैत ने पुकारा इमाम पाक, सब कुछ तो बर्दाश्त है लेकिन नन्हे से अली असगर की प्यास और बर्दाश्त नहीं हो रही है, दुश्मनों के पास ले जाइए। ये नन्हा सा छोटा सा बच्चा, जैसा भी कोई दुश्मन होगा छोटे से बच्चे पर जरूर रहम खाएगा। आप इस नन्हे से बच्चे को यजीदियों के सामने ले जाएं और पानी के चंद बूंद उनसे इस बच्चे के लिए तलब कर ले। अगर बच्चे के सूखे हुलकूम में पानी के चंद कतरे टपक जाएंगे तो इसका रोना और बिलखना बंद हो जाएगा। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 6 माह दूध पीते नन्हे से बच्चे अली असगर को गोद में लेते हैं, अश्किया के सामने जाते हैं और दुश्मनों यजीदियों से कहते हैं, आए यजीदियों, तुम्हें अगर अदावत है तो मुझसे है, तुम्हें बुग़्ज़ है तो मुझसे है, तुम्हें कीना है तो मुझसे है। इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसके बिलखने को देखो, इसके रोने को देखो, देखो बच्चा प्यास की वजह से बिलख रहा है, बच्चा प्यास की वजह से दम तोड़ रहा है, मेरा बच्चा हिचकियां ले रहा है। आए यजीदियों, मेरे नन्हे से इस प्यासे बच्चे को पानी के चंद घूंट दे दो, मैं वादा करता हूं कि कल मैदान क़यामत में अपने नाजान के हाथों से तुम्हें हौज़े
कौसर पर आबे कौसर पिला दूंगा। लेकिन दुश्मनों ने पानी के चंद कतरे देने के बजाय शहर में पूजा हुआ हुल बना के तीर आता है जो नन्हे अली असगर के सूर के हुलकूम को छेद करके पार हो जाता है और मेरे इमाम हुसैन के बाजू में चुभ जाता है। जैसे ही तीर इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गोद में उस बच्चे अली असगर के सूर के हुलकूम में गया, बच्चे ने आंखें अब्बा के तेरे ताबा का आखिरी दीदार किया, बच्चे ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। इमाम पाक ने अपने दूसरे हाथ से तीर को खींचा, जैसे ही तीर निकला है मेरे इमाम अली असगर के नन्हे हुलकूम से खून के फव्वारे बह पड़ते हैं। इमाम पाक अपने नन्हे अली असगर को करबल की जमीन पर लिटा देते हैं और गिरता हुआ खून अपने चुल्लू में ले लेते हैं और गिरते हुए खून को चुल्लू में उठा करके आसमान की जानिब फेंक करके अर्ज करते हैं, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर हजारों अली असगर हो तो एक एक करके मैं सब तेरी बारगाह में कुर्बान करता चला जाऊं। मेरे मौला अगर तेरी रज़ा इसी में है तो हुसैन भी जो ही राजी है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सुभान अल्लाह, वो मोहब्बत में कुछ नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, शहीदाने करबला, या हुसैन, या हुसैन, शेर बंगाल, अजमत वाले हुसैन, कह दो सुभान अल्लाह, शौकत वाले हुसैन, रिफत वाले हुसैन, बुलंदी वाले हुसैन, इज्जत वाले हुसैन, अरफाना हुसैन, नाना के नवासे हुसैन, खुदा के महबूब हुसैन, मलाइका के महबूब हुसैन मैदान करबल में है। अमर बिन साद पहला तीर चलाता है, अपनी फौज से कहता है गवाह रहना और अमीर के सामने गवाही देना कि करबला में हुसैन के मुकाबले में सबसे पहला तीर अमर बिन साद ने चलाया था। इधर हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवान शहदाई फिदाई उस्ताद दीवाने इमाम हुसैन से इजाजत ले रहे हैं। सरकार तीर चल रहा है, मुकाबले की इजाजत दे दें। इजाजत मिली तो पहले इमाम हुसैन के उस्ताद साथ में आने वाले अफराद इमाम हुसैन की जानिब से यजीदियों के मुकाबले में एक के सामने एक जा करके अपनी जान खुदा की बारगाह में हुसैन की मोहब्बत में निछावर करते रहे। जब तमाम फिदाई आने वाले उस्ताद साथ वाले मुफ्का दीवाने एक एक करके इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान निसार कर चुके तो हजरत कासिम कह दो सुभान अल्लाह, 16-17 साल जवान और हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुक़द्दस शहजादा हजरत इमाम कासिम आगे बढ़ते हैं, अपने चचा इमाम अली मकाम के कदमों को बोसा देते हैं। चचा जान अब मुझे इजाजत दे दें, मैदान करबल में यजीदियों के नरगे में मैं जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू तैर गए। शहजादे तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, अपनी निगाहों के सामने मैं कस्साबों में तुम्हें कैसे भेज दूं, तुम मत जाओ, तुम्हें देखता हूं मेरे भाई हसन की याद ताजा होती है, अपने दिले बेकरार को करार बख्शता हूं, तुमको देख करके मेरी बेचैनी दूर होती है। मैं तुम्हें कतई मैदान करबल में यजीदियों के मुकाबले में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जब हजरत कासिम ने देखा कि चचा जान किसी भी सूरत में
آمادہ نہیں ہو رہے ہیں تو حضرت قاسم کہتے ہیں اے میرے مقدس چچا، میں ابھی چھوٹا تھا، یتیم ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی مجھے داغ یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن اے میرے مقدس چچا، آج مجھ کو اپنی یتیمی کا احساس ہو گیا کہ اگر آج میرے ابا جان ہوتے تو یہ معاملہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آتا، میرے ابا جان فوراً مجھے اجازت دے دیتے۔ اے میرے چچا، میدان کارسان میں جانے کے لیے میری روح بے چین ہے، دین کے تحفظ کے لیے میری جان خدا کی بارگاہ میں نچھاور ہونے کے لیے بے قرار ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ابھی میدان کارزار میں جاؤں گا اور یزیدیوں کے گدھوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ میرے چچا مجھے اجازت تو دیں۔ حضرت امام حسین کی آنکھیں نمناک ہیں، بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ تم میرے بھیا حسن کی تصویر ہو، میں کس صورت میں تمہیں اجازت دوں؟ جب حضرت قاسم نے دیکھا چچا جان کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تو حضرت قاسم کو ایک یاد آ گئی، فوراً کہتے چچا جان ٹھہریے، ایک بات مجھے یاد آئی، بولو بیٹا، شہزادے بولو، بھتیجے بولو۔ حضرت قاسم کہتے ہیں میرے ابا نے آخری وقت میں مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا بیٹا گلے میں پہن لو، کبھی کھولنا نہیں، جب تمہاری زندگی میں سب سے بڑی کوئی مصیبت تمہارے چچا پر آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا۔ چچا اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی؟ ٹھہریے میں تعویذ کھولتا ہوں۔ تعویذ کھولی اور کھول کر کے جو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا امام حسین پر میدان کربل میں یزیدی گھیرے میں لے لیے ہو تو تم بھی اپنے چچا کے قدموں پر جان نثار کر صبر کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی پڑھا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں گھڑگھڑاہٹ ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہے، بیٹا جاؤ اجازت ہے، جاؤ اجازت ہے۔ حضرت قاسم تلوار لیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، کمر میں امام حسن کا پٹکا باندھتے ہیں، چچا امام علی مقام حضرت قاسم کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر میدان کارزار میں یزیدیوں کے لرگوں کی جانب رخ کرتے ہیں۔ جیسے ہی یزیدیوں نے حضرت قاسم کو دیکھا، ظاہر سی بات 16-17 سال کا وہ جوان بیٹا، مصطفیٰ جان عالم کے نواسے کا شہزادہ، حسن و نورانیت میں بے مثال، دیکھنے والے ہکا پکا رہ گئے۔ عمرو بن سعد اپنی فوج کا سب سے طاقتور سپاہی جس کا نام ارزق کو پکارا، ارزق اس بچے کے مقابلے میں تم چلے جاؤ۔ ارزق نے جیسے ہی سنا پیشانی پر شکنیں آئیں، عمرو بن سعد تم ہمارے امیر لشکر ضرور ہو لیکن شاید تمہیں ہماری عظمت اور ہمارے مرتبے کا پتہ نہیں۔ عمرو بن سعد نے کہا میں جانتا ہوں تم دمشق کے سب سے بڑے پہلوان ہو، گاؤں تیز تمہارے پاس بہت زیادہ ہیں، تم بہت زیادہ طاقت رکھنے والے ہو، یزید کی سلطنت سے اسی وجہ سے تمہیں تنخواہ بھی ملتی ہے، لیکن جو سامنے وہ نوجوان آ رہا ہے اسے تم نے جانا نہیں، وہ امام حسن کا شہزادہ ہے، معمولی مت سمجھنا۔ اور تم نے کہا سنیے اگر ایسی بات ہے تو میں نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں بیٹے اپنی جگہ پر انتہائی بہادر اور طاقتور ہیں، میں اپنے کسی ایک بیٹے کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجتا ہوں۔
चुनांचे अर्जुन का सबसे छोटा बेटा हाथी की तरह बदन हजरत कासिम के मुकाबले के लिए निकला। जैसे ही दौड़ते हुए आगे बढ़ा, हजरत इमाम हुसैन खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हैं, ऐ मौला मेरे कासिम पर करम फरमा, मेरे कासिम पर करम फरमा, मेरे कासिम की लाज रख ले। और तू का छोटा बेटा इंतहाई ताकतवर जैसे ही आगे बढ़ा और हजरत कासिम के मुकाबले में आया, तलवार से जैसे ही वार किया, हजरत कासिम ने अपनी ढाल पर रोका। ढाल तो बेकार हो गई, लेकिन हजरत कासिम ने फौरन उसके वार को संभाल करके दूसरा वार जो अर्जुन के छोटे बेटे पर किया है तो वही वो ढेर हो गया है। उसके और भाई देख करके बेचैन हो गए। दूसरा भाई जो उससे भी ज्यादा ताकतवर आगे बढ़ा, का कासिम तूने मेरे छोटे भाई पर हमला किया, उसे कत्ल किया है, उसका बदला मैं अभी लिए लेता हूं, तू क्या बदला लेगा? वार उसने किया, हजरत कासिम ने संभाला और संभाल करके जो उस पर वार किया है तो दूसरे को वही ढेर कर दिया। तीसरा आया, जैसे ही तीसरा आया और उसने वार किया, हजरत इमाम कासिम ने उसके वार को संभाला, फिर दोनों तरफ से तलवारें चलती रही। आखिर में हजरत कासिम ने एक ऐसा करारा वार किया है कि उसका तीसरा भाई भी वहीं ढेर करके जहन्नम में चला गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अर्जुन ये देख करके गुस्से में चूर लाल पीला हो गया। अपने भी साथ ने कहा, देखा तुमने, मैं कह रहा था ना। अर्जुन को ठेस लगी, गुस्से में चूर होकर घोड़े पर बैठा, लगाम मोड़ी, हजरत कासिम के सामने बिजली की तरह आया। कासिम, तुमने मेरे बेटों का कत्ल किया है, अभी मेरी तलवार तुमसे मेरे बेटों का खून बहा लेगी। मेरी तलवार जिस पर चढ़ जाती है उसका खून चाट लिया करती है। अब तुम नहीं बच सकोगे। मैं दमिश्क का सबसे बड़ा पहलवान हूं। लोग लड़ने के लिए मुझसे दांव पेश सीखा करते हैं। उठाओ तलवार, मैं बहुत बड़ा जंगजू हूं। जैसे ही कहा, हजरत कासिम कहते तुम जंगजू गलत कहते हो, तुम्हें तो जंग का कोई दांव पेच मालूम ही नहीं है, कैसे जंगी तुम हो? इतनी भी तुमको खबर नहीं कि तुम्हारे घोड़े की जीन खुल गई है, अभी तो तुम घोड़े से नीचे आ जाओगे। जैसे उसने मुड़ करके देखा, हजरत कासिम ने तलवार उठाई और ऐसा वार अर्जुन के गर्दन पर किया कि वहीं पर वो भी दो टुकड़े होकर के जमीन। लेकिन बहरहाल कब तक लौटे, लड़ते 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 यजीदियों को फिन्नार करते हुए